یہود کے یہ دو قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ، دوسرا بنو نذیر۔ بنو قریظہ کمزور تھا ہر اعتبار سے، اور بنو نذیر مضبوط قبیلہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تو چونکہ عدل و انصاف تھا، کوئی نہیں ظلم تھا، طاقتور کمزور پہ غالب ہوتا تھا، تو بالکل اسی طرح سے ان دونوں قبیلوں نے ایک بات طے کر رکھی تھی کہ بنو قریظہ کا اگر کوئی بندہ بنو نذیر کے کسی بندے کو قتل کر دے گا، سزا میں قتل کے بدلے قتل بھی ہوگا اور دیت بھی دوگنی دے گا، اور اگر بنو نذیر کا بندہ بنو قریظہ کے بندے کو قتل کر دے گا، اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف 70 وسق کھجوریں دیت مقرر کر رکھی تھی، بس یہ دیت ہو جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ دارالسلام قرار پایا، امن کی جگہ، اب بنو قریظہ کو تھوڑا سا سہارا نظر آیا۔ کوئی واقعہ ہوا تو قتل کے بدلے میں قتل کا مطالبہ کیا گیا، تو اب وہ تھوڑے سے اکڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ناانصافی کی بات ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، تو پھر جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس معاملہ کو سلجھانے کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہم لے جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جو فیصلہ فرما دیں۔ تو اس پر بنو قریظہ والے تو خوش ہوئے، ان کو تو پتہ تھا کہ فیصلہ تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلم اور ناانصافی مٹانے آئے، وہ تو برابری کا فیصلہ کریں گے۔ البتہ بنو نذیر والوں نے ایک چال چلی، وہ جو یہودی منافق تھے نا، ان کو کہا کہ آپ پہلے جا کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات لیں، اگر فیصلہ کوئی ہمارے حق کا ملتا جلتا جس میں ہماری سپورٹ ہو، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو قبول کر لیں گے، اور اگر اس کے خلاف کو فیصلہ کرتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں گے۔ تو پہلے جاسوس بھیجی، اسی کی طرف اشارہ کیا، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری منشا کے مطابق کہیں تو پھر ہم مانیں گے، اور اگر منشا کے خلاف کہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ خیر اس وقت یہ بھی دستور ہوتا تھا کہ جب کسی کو ثالث بنا لیا جاتا، پھر وہ جو فیصلہ کرتا تھا پھر دونوں فریقوں پر لازم ہو جاتا تھا ماننا۔ ایسے ہی بنو نذیر کا آپس میں بھی فرق تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی بڑا آدمی زنا کا ارتکاب کرتا تو اس کو سنسار نہیں کیا جاتا تھا، شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو کچھ لے دے کے تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اگر کمزور بندہ اس جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو سنسار کیا جاتا، پتھر مار مار کے اس کو مارا جاتا۔ تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کسی شہزادے سے زنا کا ارتکاب ہوا، بنو نذیر کے کسی بڑے شہزادے سے، تو ہوا یہ کہ اس کو تھوڑی سی سزا دے کے اس کو منہ کالا کر کے تو اس کو بات ختم کر دی گئی۔ کچھ عرصے بعد بنو نذیر کے کسی کمزور آدمی سے جب زنا کا ارتکاب ہوا اور اس کو سنسار کا فیصلہ کیا گیا اور سنسار کرنے لگے، تو وہ گھرانہ اور وہ قبیلہ ڈٹ گیا، انہوں نے کہا جی یہ ناانصافی، اصل میں ساروں کو سہارا ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب مقابلے کی ایک طاقت موجود ہے یہاں پہ، کیونکہ پہلے تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی، اب سب کی نظریں ادھر چلی جاتی تھی۔ تو وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، سنسار اگر ہمارے بندے کو کرنا ہے تو اس شہزادے کو پہلے سنسار کرو، اس کے بعد ہمارے کو سنسار کرنا، ورنہ ہم نہیں سنسار ہونے دیں گے۔ وہاں بھی فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، حالانکہ تورات کے اندر بھی حکم یہی سنسار کرنے کا تھا، جو انہوں نے چھپا رکھا تھا، دبا رکھا تھا، بتاتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سنائی تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر سنسار کا حکم سنا دیا، فرمایا کہ جب شادی شدہ جوڑا یہ کسی زنا کا ارتکاب کرے، کوئی شادی شدہ آدمی، تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو چونکہ تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا، آپ نے یہی فیصلہ سنایا، جس پر وہ تھوڑی سی لے دے کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہاری جو تورات ہے وہ کیا کہتی؟ تو جھوٹ بولنے لگے، کہتے ہیں تورات میں سنسار کی سزا نہیں۔ تو اس وقت یہود کا ایک عالم تھا، ابن سوریہ، فدق میں رہتا تھا، مشہور تھا وہ کہ اس کے پاس تورات کا بڑا علم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ
کہ ابن سوریہ اگر اس کو بلایا جائے اور وہ جو بات کہہ دے، میری اگر تائید کر دیتا ہے یا تورات کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے تو تم قبول کرو گے؟ کہنے لگے جی ہمیں قبول۔ ابن سوریہ کو بلایا تو ابن سوریہ جو ہے پہلے تو وہ بھی انکار کرنے لگا تھا، چونکہ بڑے لوگوں سے چھوٹے ڈرتے ہیں، مذہبی طبقہ بھی کمزور ہوتا ہے تو وہ ڈرتا ہے چودھریوں سے، جو شہزادے دنیا دار طاقتور ہوتے ہیں ان کا خوف ہوتا ہے۔ اور یہود میں تو یہ بڑی بیماری ہوتی تھی کہ وہ لالچ میں بہت کچھ کر جاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کر کہہ دیا، میں بتا تمہاری تورات کیا کہتی؟ اس نے کہا جی تورات کے اندر تو یہ سنسار کا حکم ہے، تورات تو یہی کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اسلامی نظام سے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، وہیں آنے دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب اسلامی نظام کسی خطہ میں کسی ریاست میں لاگو ہو گیا تو پھر اب یہ یہود والی بات تو چلے گی نہیں کہ جی احکامات کو چھپا لیں، کیونکہ قرآن تو چھپی ہوئی شے نہیں۔ یہاں تو یہ ہوگا کہ جو بڑوں کو سزا ملنی ہے جو چھوٹوں کو ملنی ہے تو برابر ہوگی۔ لہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی بڑائی کو اگر قائم رکھنا ہے اور چھوٹوں اور بڑوں کا، غریب اور امیر کے فرق کو اگر جاری رکھنا ہے تو امیر لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو نہ آنے دو، بس اسلام کو اپنے وطن سے باہر رکھو اور پھر اپنی مرضیاں کرتے رہو، کیونکہ جس دن اسلام آ گیا تو فرق مٹ جائے۔